آپ کے رزق اور آپ کی روزی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اگر آپ یہ ایک وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، اس وظیفے کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، اتنی تاثیر ہے، آپ جیسے ہی پڑھتے چلے جائیں گے آپ کے لیے وسعت کے، برکت کے، رزق کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس وظیفے کو۔ سب سے پہلے کمنٹ میں آپ ایک بار اللہ کا نام لکھیں، اللہ کی مدد اس عمل میں شامل ہو جائے تاکہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شرکیہ حرکات، تعویذ گنڈوں سے اور غیر شرعی طریقوں سے اپنے آپ کو بچائیں، آئیں قرآن و حدیث کی روشنی سے اپنے مسائل کا حل پائیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ کیا آپ رزق اور دولت میں برکت چاہتے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اصل رزق دینے والا کون ہے؟ انسان ساری زندگی کمائی کے لیے محنت کرتا ہے، لیکن رزق کا اصل مالک صرف اللہ ہے۔ قرآن مجید ہمیں یہ حقیقت بار بار یاد دلاتا ہے کہ دولت اور رزق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا کرتا ہے اور جسے چاہے آزمائش میں رکھتا ہے۔ دنیا کی ہر نعمت اس کے خزانے سے ملتی ہے، اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ اگر انسان سچے دل سے اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن کریم ایک بہت خوبصورت آیت اور اس حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ یہ آیت ہمیں اللہ کی قدرت اور رزق کے وعدے کی یاد دلاتی ہے کہ اصل رازق صرف اللہ تعالی ہے، اسی کے ہاتھ میں طاقت اور اختیار ہے اور وہی ہر مشکل کو آسان بناتا ہے۔ اس آیت کو پڑھنے سے دل کو یقین اور سکون ملتا ہے۔ آئیے قرآن کریم کی اس بابرکت آیت مبارکہ کو ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن میں ایک بات آپ سے ضروری جو میں سمجھتا ہوں وہ عرض کرتا چلوں۔ اگر آپ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ آپ کے لیے رزق کا انتظام نہیں ہو رہا، بہت سارے لوگ یہاں شکوہ اور شکایت کرتے ہیں، مفتی صاحب ہم نے بڑے وظیفے پڑھ لیے، ہم نے بہت کچھ کر لیا، مگر اب ہم تھک چکے ہیں، اب ہم ہار چکے ہیں، نا امید ہو چکے ہیں، ہمیں کوئی کام نہیں مل رہا، اچھی جاب نہیں مل رہی، ہماری تعلیم بہت اچھی ہے مگر ہمیں اس طرح کا کام نہیں مل رہا، ہم نے بار بار کوشش بھی کی مگر ہمارا کام نہیں بن پا رہا، ہم اس وجہ سے دن بدن پریشانی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہاں بتلاتا چلوں کہ رزق کا وعدہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کے ساتھ کیا ہے۔ ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اللہ پر کامل ایمان اور یقین کو رکھنا چاہیے۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسی نے ہمارے لیے آسانی پیدا کرنی ہے۔ دل شکستہ وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پر جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ ہم نے اللہ ہی سے مانگنا ہے، اسی دربار سے لینا ہے، اس دربار کے علاوہ کوئی ایسا دربار نہیں ہے، کوئی ایسا در نہیں ہے، کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں سے ہم اپنے رزق کا، ہم اپنی روزی کا جا کر سوال کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی دلوں کو نرم کرتے ہیں، دلوں میں بات ڈالتے ہیں۔ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، ہمارا کام ہے محنت کرنا، ہمارا کام ہے اللہ سے مانگتے رہنا۔ ہم نے نا امید نہیں ہونا، ہم نے مانگتے رہنا ہے، سوال کرتے رہنا ہے۔ جب بندہ بار بار اللہ کے دربار میں آتا ہے، جھکتا ہے، سر سجدے میں رکھتا ہے، اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا ہے اور یہ انسان سمجھتا ہے کہ یا اللہ میں فقیر ہوں، میں عاجز ہوں، میں تیرے دربار میں آ چکا ہوں، میں جھک چکا ہوں، میں تیرے سامنے یا اللہ آہوزاری کے ساتھ میں تیرے سامنے یہ سوال کر رہا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کے لیے ضرور آسانی والے دروازے کھول دیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان یقین کامل ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ ایک ہی ذات پر ہونا چاہیے، اللہ کی ذات اور صفات میں ہم کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اسی کے دروازے سے ہم سوال کریں، اسی کے دروازے پر آ کر مانگیں۔ تو یہ وظیفہ ہمیں اسی بات کی طرف لے کر جا رہا ہے، ہماری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف یہ کروا رہا ہے کہ ہم نے اسی دروازے سے مانگنا ہے۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 58 ہے یہ آیت مبارکہ، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ آپ صبح نماز کے لیے اٹھیں، فجر کی نماز ادا کریں، فجر کی نماز پڑھ کر آپ اس آیت مبارکہ کو 21 مرتبہ پڑھ کر اپنے دل میں اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو رکھیں، یا اللہ میری اس مسئلے میں آسانی پیدا فرما، میرے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کے لیے رزق کے دروازے کھلیں گے۔ بے شک اللہ ہی بہت بڑا رزق دینے والا ہے،
بڑی قوت والا ہے اور مضبوط ہے۔ یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اور اس کا مفہوم بن رہا ہے اگر ہم اس پر غور و فکر کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو بڑی اہم صورت ہے جو رزق میں وسعت پیدا کرتی ہے اور رزق کے لانے کے اسباب پیدا کرتی ہے، وہ ہے سورہ یاسین۔ بعد نماز فجر روزانہ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے۔ اس کے پڑھنے سے 70 انسان کی حاجتیں اللہ تعالیٰ پوری فرماتے ہیں۔ جو شخص سورہ یاسین کو فجر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے اور بعد نماز مغرب سورۃ الواقعہ یہ پڑھنا، حدیث پاک سے ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے کہ جو بندہ سورۃ الواقعہ بعد نماز مغرب روزانہ پڑھتا ہے وہ کبھی بھی فقر و فاقہ کی وجہ سے کبھی بھی اس کو محتاجی نہیں ہوگی، کبھی بھی وہ تنگ دست نہیں ہوگا، ہمیشہ اس کو وسعت کے ساتھ رزق ملے گا۔ اور یہ عمل اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بتلایا کرتے تھے۔ اے میرے صحابہ، آپ کو جب بھی کوئی اللہ سے آپ نے کوئی ضرورت آپ کی ہو، آپ کی حاجت ہو، طلب ہو، آپ کو رزق آپ کے لیے رزق آپ کو چاہیے ہو، تو آپ یہ صورت پڑھ کر اللہ سے دعا کریں گے، اس کو مسلسل پڑھتے رہیں گے۔ تو آئیے ہم بھی یہ عمل کرتے ہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلایا۔ صحابہ کرام خود بھی کرتے، اپنے بچوں کو بھی اس کی تلقین کرتے۔ ہم بھی سورۃ الواقعہ پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، اور یہ آیت مبارکہ سورۃ الزاریات آیت نمبر 58 کو پڑھ کر اللہ سے مانگتے رہیں۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ آپ کے لیے وسعت کے، برکت کے، رزق کے دروازے کھل جائیں گے، آپ کے لیے مالی طور پر ہر طرح سے انتظام ہو جائے گا۔